بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد صابر خان فرماتے تھے کہ بیٹا گمنامی میں بڑا نام ہے۔ تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور یہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ جو بالکل جوانی شروع ہو رہی ہو تو اس وقت آدمی کے اندر جو جذبہ جوش ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ نام و نمود اور اس کی خاطر جو ہے جد و جہد کو وہ کمال سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارے جو سر تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد صابر خان، ایم ایس خان بھی لوگ کہتے تھے، وہ بہت بڑے پروفیسر تھے اور کئی زبانوں کے ماہر بھی تھے۔ یہ پبلک سروس کمیشن، یونین پبلک سروس کمیشن کے وہ ممبر بھی رہے اور ان کی کتابیں جو ہے شکاگو یونیورسٹی میں وہ داخل نصاب تھی۔ مطلب بہت بڑی شخصیت کے 10 زبانوں پر بالکل مہارت رکھتے تھے، لیکن وہ کلکتے میں بھی گمنام رہے اور کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کی کہ لوگ انہیں جانیں اور خوب جو ہے واہی ہو۔ تو یہ بات جو ہے وہ اپنے آپ کو گمنام رکھنے کی جو ہے وہ جتن کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور یہی بات جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے۔ تو میں بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھا۔ تو فرماتے تھے کہ بیٹا گمنامی میں بڑا نام ہے۔ اب جا کر جب عمر کی اس دہلیز پر میں پہنچا ہوں تو مجھے یہ بات بالکل 100% جو ہے درست لگتی ہے کہ آدمی اگر کوئی بڑا کام کر رہا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ اس کو نہ جانیں، تو پوری دنیا جو ہے اس کو جان لیتی ہے۔ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے اس سلسلے میں مشہور و معروف ہے کہ جو ایک جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے اور جو ہر جگہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اس قول کی گہرائی کو آپ محسوس کریں اور اس پہ غور کریں کہ کتنی بڑی بات جو ہے حضرت نے فرمائی ہے کہ جو اپنے کسی ایک کام میں فوکس کیا ہوا ہے اور اس میں بالکل جو ہے منہمک ہو کر اگر وہ کوئی کارہائے نمایاں انجام دے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تو شہرت حاصل کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کا کام اتنا بڑا ہے کہ پھر دنیا جو ہے اس کو آٹومیٹک اور خود بخود جو ہے جان لے گی۔ اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے بہت زیادہ لوگ، یہاں تک کہ جو اساتذہ ہیں اس فیلڈ میں جو مطلب درس و تدریس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان میں بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب وہ نام و نمود کی خاطر جو ہے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ میں اخبار میں تھا، اخبار مشرق میں تھا، تو ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جس کو مطلب چھپنے کی ایک بیماری لگی ہوئی تھی، اور وہ رات کے 1 بجے آپ بلا لیں، 2 بجے بلا لیں، وہ کوئی کالم خالی ہو جاتا تھا، پہلے خبریں کم ہوتی تھی، تو اگر اس کو بھرنا ہے تو بس ان کو بلا لیں، وہ چھپنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے، اور وہ کوئی بھی حربہ جو ہے کسی طرح کی کوئی کوشش جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ نام بتانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، عمومی طور پہ جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر ایک کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صوفیاء کرام نے اس پر بہت بڑا زور دیا ہے کہ لوگ کوئی بھی کام جو ہے نام و نمود اور شہرت کی خاطر نہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شہرت علائش دنیا کے ساتھ ہوگی، مطلب اس کے اندر آپ کی نیت کا دخل ہوگا، تو اس کو دوام حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہے اگر علائش دنیا کے بغیر اگر وہ شہرت حاصل ہوتی، ظاہر یہ من جانب اللہ ہوگا تو اس کو دوام حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے 800 سال سے زیادہ جو ہے عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی شہرت میں زوال ہے؟ کوئی وہ خود جو ہے کوئی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آؤ اور اس طرح کی مارکیٹنگ کرو، اور وہ نہیں، بس وہ پتہ نہیں وہ کیا ایک بات ہے کہ ہر آدمی کے دل میں جو ہے ایک طرح کی جو ہے کشش ہے وہاں، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ کشش جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی جو ہے خود بخود یہ ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا بھی ہے نا کہ کوئی بزرگ وہاں پہنچے تھے تو کہا کہ سائیں جی ہمارے لیے دعا کیجیے، تو انہوں نے کہا کیا شہرت چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ پہلے ہی سے اتنی دے دی ہے کہ آپ جیسے بزرگ جو ہے یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں نے کہا دولت چاہتے ہو؟ تو کہا کہ دولت، میں تو فقیر ہوں، دولت کی خواہش. اب وہ دیکھا کہ یہ بغیر داڑھی کا آدمی کوٹ پتلون میں جو ہے وہ رہنے والا یہ کہتا کہ میں فقیر ہوں، مجھے دولت کی ہوس نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ خدا سے ملنا چاہتے ہو؟ تو علامہ اقبال نے جو جواب دیا ہے کہ پھر وہ بزرگ جو ان کے پیر کو پکڑ لیا، کہا کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے، میں بندہ وہ خدا، بندہ خدا سے کیوں کر مل سکتا ہے بھلا؟ قطرہ دریا میں مل جائے تو قطرہ نہیں رہتا، وہ دریا بن جاتا ہے. میں قطرہ کی حیثیت میں رہ کے دریا بننا چاہتا ہوں. اب یہ جو جملہ انہوں نے سنا اور اس طرح کی گہرائی معرفت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کہ پھر وہ بزرگ کہا کہ مطلب آپ کو میری جو ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے جو ہے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو کچھ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نام و نمود، علامہ اقبال کے دیکھیے نام و نمود کہاں تک انہوں نے کوئی کوشش کی اس کی نہیں، کام اتنا بڑا کیا کہ ان کی شہرت جو ہے دور دور تک چلی گئی. تو اس کی جو ہے ہم لوگ جو ہے کام کرتے نہیں، اور نیت یہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ نفس کی ایک بیماری ہے کہ شہرت اور نام و نمود جو ہے وہ چاہتا ہے. تو اس سے آدمی جو ہے یہ گریز کرے. تو اس سلسلے میں جو ہے حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ہے کہ میں نے دنیا سے کیا چاہنا، کیا شہرت اور کیا مقبولیت، کہا کہ میں نے 5 چیزیں دنیا سے طلب کی اور میں ناکام رہا، دنیا نے نہیں دیا. دنیا ایک دوسری قسم کی جگہ ہے. فرمایا کہ طاعت و زہد میں نے کرنا چاہا تو دنیا نے اس کو کرنے نہیں دیا. نیک کاموں میں تعاون و مدد چاہا کہ لوگ جو ہے جب میں نیک کام کروں تو دنیا والے میرا ساتھ دیں، تو کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. نیک کاموں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مدد نہیں کرنی ہے تو راضی رہو، میں جو کر رہا ہوں، تو وہ راضی بھی نہیں رہے. کہا کہ اچھا تو راضی بھی نہیں ہے تو کم از کم جو ہے مجھے منع نہ کرو، اگر راضی نہیں ہو تو میرے کام میں جو ہے منع نہ کرو. لیکن انہوں نے منع کیا، رکاوٹ کھڑی کر دی آپ کے کام میں. 5واں یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کاموں کی طرف نہ بلاؤ جس میں خدا کی رضا نہیں، اور اگر میں وہ کام نہ کروں تو مجھ سے دشمنی نہ کرو. لیکن دنیا جو ہے اس پر بھی راضی نہیں. آپ کس دنیا کے والوں سے یہ توقع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو شہرت کے بام عروج تک جو ہے وہ آپ کو اٹھائے پھرے؟ یہ دنیا تو بالکل بے وفا ہے. یہ ایک ایسی دلہن ہے جو شوہر بدلتی رہتی ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کوئی کام کریں تو خالص رضا الہی کی خاطر کریں، ورنہ یہ شہرت جو ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہوگا. اور آپ کو شہرت چاہیے کیوں؟ اللہ دے دیا تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ اب چونکہ اسی نے دے دیا، پھر بھی چاہنا نہیں چاہیے. بلکہ آپ دیکھیے گا بزرگان دین اور اللہ والے تو ہمیشہ جو ہے وہ بھاگتے رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تیسرے سے چوتھے، کہ جہاں ان کی ناموری یا شہرت ہو جاتی تھی تو اس شہر کو چھوڑ کر وہ بھاگ جاتے تھے. اب دیکھیے کہ یہ زمانہ کتنا فتنے کا زمانہ ہے. اس زمانے کتاب الفتن اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کیا احادیث جو ہے موجود ہیں کہ اپنے گھر میں جو ہے مطلب پڑے رہو، اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے کام سے واسطہ نہ رکھو. اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ سب مفہوم میں وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت سفیان ان صحابہ سے بھی مروی ہیں احادیث. کتاب الفتن جو ہے اب اٹھا کر دیکھیں تو کوئی بھی حدیث کی کتاب میں جو باب ہو کتاب الفتن کا باب، اس میں دیکھیں کہ زمانہ حرج کے بارے میں کس طرح کی بات کہی گئی ہے. لیکن ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ مقبول ہونا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حکم جو ہے اس کا الٹ ہے. حضرت سفیان ثوری اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے. اب فرمائیے کہ اس زمانہ کے تعلق سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ فضیل بن ایاز نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے جس میں زبان کو روکنا اور کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یہ تو فتنے کا زمانہ ہے. اس میں جس آدمی کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا فتنہ میں جو ہے وہ مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شہرت چاہنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. حضرت داؤد طائی نے فرمایا
लोगों से इस तरह भागो जैसे शेर से भागते हो। तो आप लोगों से जो है किसी तरह का अगर ये मामला रखते हैं तो लोग तो बिल्कुल आपको मार डालेंगे, और आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो दीदे कसूर कहते हैं कि अपने कसूर को देखना, अपने अंदर की चीज़ों को देखना, ये ख़त्म कर देंगे ये लोग। हजरत ख्वाजा यहया माज राजी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि लोगों से बहुत मिलना जुलना रिया व नमूद की बिसात है। बहुत ज़्यादा लोगों से आप क्यों मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से राब्ता क्यों बना रहे हैं, ताकि मैं भी उनके साथ जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, अखबारात में तस्वीर छपवा रहे हैं, वीडियोज़ में आ रहे हैं। वो क्या है ये सब चीज़ें। हजरत उवैस करनी वो फरमाते हैं कि पीठ पीछे एक दूसरे के लिए दुआ करना मुलाकात करने से बेहतर है, इसलिए कि ज़ियारत व मुलाकात रस्म व रिया से खारिज नहीं होती। अब ये है कि कुछ लोग जो हैं कि जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, अल्लाह ताला उनको उस काम के लिए कहता है कि लोगों से राबता बनाए। जैसे बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, या जिनके इल्म से जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो उनके लिए ये इस तरह का भागना वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे एक काम जोड़ के रखा है। लेकिन जिनका कोई मामला ही नहीं है, अब वो क्यों भाई ज़बरदस्ती जो है आप लोगों में जो है अपनी मकबूलियत चाह रहे हैं, तो फिर वो आपके काम में भी हरज होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा कारनामा आपको अंजाम देना है तो फिर तन्हाई को दोस्त बनाइए। तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है। जितने बड़े बड़े काम हुए हैं वो तन्हाई में हुए हैं। तजरिबात जो आप कर सकते हैं वो कहाँ तन्हाई में करेंगे। जब लोग डिस्टर्ब करेंगे आपको, हर वक्त जो है आप लोगों से राब्ते ही में रहेंगे, तो फिर जो अल्लाह ताला ने जो तख्लीकी सलाहियत आपके अंदर रखी है उसका मुजाहरा आप नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला जो है इस शोहरत के फितने से हम सबको महफूज व मामून रखे। आमीन।